صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، حاضرین ذی وقار، حاجی ملک فقیر محمد صاحب ہر سال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی مبارک محفل منعقد کرتے ہیں، اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف کی نہایت ہی مبارک گھڑیوں ساعتوں میں انہوں نے پھر محفل میلاد شریف کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بانی محفل، ان کی اولاد، امجاد، ان کے بیٹے جنہوں نے اس خوبصورت رحمتوں اور برکتوں والی محفل کا اہتمام کیا، بے نیاز رب اپنی شان کرم کے لائق ان کے اہتمام انتظام کو قبول فرما کر اپنی شان کرم کے لائق اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی عاشقان رسول، محبان رسول اس محفل پاک میں اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے تذکرے سننے کے لیے جمع ہیں، عرش والا رب تمام سامعین، تمام حاضرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے ثنا خان حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، حضور کی تعریف، حضور کی توصیف اور ان کے کمالات، آپ کے تصرفات و اختیارات نعت شریف کی صورت میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد شریف کی محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور میلاد شریف کی محفل اس محفل کو کہتے ہیں
جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد، حضور کے آنے کے تذکرے کیے جائیں، اس محفل کو محفل میلاد شریف کہتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ بھی نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کا دن ہے، آپ کی تشریف آوری کا دن ہے۔ آپ کے آنے کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دن ہی حضور کی ولادت کا ہے، یہ حضور کے میلاد کا دن ہے، حضور کی پیدائش کا دن ہے، حضور کی برتھ کا دن ہے، حضور کے جنم کا دن ہے۔ اس لیے حضور کے آنے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور تشریف لائے، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور رونق افروز ہوئے۔ تو میلاد کی محفل کا عنوان ہے ذکر آمد مصطفیٰ، ذکر آمد مصطفیٰ۔ میلاد النبی کی محفل ہو، میلاد النبی کا جلسہ ہو، میلاد النبی کا جلوس ہو، ان تمام محافل اور تمام پروگراموں کا ایک ہی عنوان، ایک ہی موضوع ہوتا ہے کہ ہمارے آقا تشریف لے آئے، آپ کی جلوہ گری ہو گئی، آپ کی آمد ہو گئی۔ اور یہ بات غور سے سیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ میلاد کی محفل وہ محفل ہوتی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے آنے، تشریف لانے، جلوہ گری فرمانے، رونق افروز ہونے کا ذکر کیا جائے۔ یہ کام میں اور آپ جو اس وقت مل کر رہے ہیں، قرآن مجید حضور کی آمد کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ کام کہ میں حضور کے آنے کا ذکر کر رہا ہوں، تشریف لانے کا ذکر کر رہا ہوں، تو یہ کام تو ہمارے رب کریم نے خود فرمایا ہے، یہ کام ہمارے رب کریم نے خود فرمایا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ رب نے یہ کام کیا، حضور کے آنے کا تذکرہ اور ذکر اذکار، تو میں کہوں گا یہ قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ قرآن حضور کی آمد کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، جا بجا حضور کے آنے کا ذکر ہے قرآن مجید۔ ان میں سے چند آیتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جن میں نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے، حضور کے جلوہ گر ہونے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کہ کسی بھی عالم دین سے جب آپ یہ کہیں گے، کسی عالم دین سے کہیں گے کہ حضور کے میلاد پہ بیان کرانا مقصود ہے، آپ اس موضوع پہ تقریر کریں، تو عمومی طور پر جو بھی بیان کرنے والا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میلاد شریف پہ عمومی طور پر ہر مقرر، ہر خطیب، ہر واعظ اسی آیت کو تلاوت کر کے بیان شروع کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا معنی ہے تحقیق آیا تمہارے پاس، تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس تشریف لے آیا، تمہارے پاس رونق افروز ہو گیا۔ کون آیا ہے؟ فرمایا نور، نور تشریف لایا ہے۔
اور آیا کہاں سے ہے؟ قرآن کی یہ آیت جواب دے رہی ہے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور کن کی طرف سے آئے ہیں؟ قرآن کہتے جاءکم، تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آئے ہیں۔ آئے کہاں سے ہیں؟ قرآن جواب دے رہا ہے من اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں۔ ساتھ تعارف کرایا کہ آنے والے ہیں کون؟ قرآن کہتے ہیں یہ تمہارے پاس نور تشریف لائے ہیں، نور تشریف لائے ہیں۔ اور قرآن نے پھر تعارف کرایا کہ آنے والے اکیلے نہیں آئے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید بھی لے کے آئے، قرآن مجید بھی لے کے آئے۔ اس آیت میں حضور کے آنے کا ذکر ہے، حضور کے، سارے بولیں حضور کے، حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں سے آئے ہیں، فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ آئے کن کے پاس ہیں؟ فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آئے ہیں۔ آنے والے کون ہیں؟ قرآن نے کہا آنے والے نور ہیں۔ اسی لیے ہر عاشق رسول یہ جانتا اور پہچانتا ہے، کم از کم ہر عاشق رسول ان اشعار سے، اس کلام سے آشنا ہے۔ یہ کلام زبان زد خاص و عام ہے کہ آج میلاد النبی ہے۔ آج آپ اس مسجد میں بھی آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک کا میلاد۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو یہ جو آپ کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، یہ تو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے۔ اب پھر بھی کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں، سن کر سمجھ کر جان بوجھ کر نابینا ہو جائے قرآن کی آیت پڑھنے سے، اور جان بوجھ کر کہے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ بھئی بتایا بھی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ بتایا بھی ہے کہ یہاں لکھا ہے قرآن میں، آیت بھی پڑھ کے سنائی، اور پھر کیا کہے گا کہ کہاں لکھا ہے۔ جب بتائیں تو کہتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، قرآن میں کہیں میلاد نہیں۔ میں نے کہا اگر قرآن میں کہیں میلاد نہیں تو پھر مجھے قرآن سے تم پورا کلمہ نکال کے دکھاؤ۔ پورے قرآن میں پورا کلمہ جو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، پورے قرآن میں یہ کلمہ ایک جگہ، کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ آپ نے مسجد میں اکٹھا کلمہ لکھا ہے، بچوں کو کلمے یاد کراتے ہیں 6 تو اکٹھا یاد کراتے ہیں، لیکن قرآن میں تو ایک جگہ کہیں بھی پورا کلمہ طیبہ، کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول۔ دونوں جز قرآن میں کہیں بھی اکٹھے نہیں ہیں، ایک جز کسی سپارے میں ہے، دوسرا جز کسی اور پارے میں ہے، تو دونوں جگہوں کو ملا کر پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا جز فلاں پارے میں ہے، دوسرا جز فلاں سپارے میں ہے، تو دونوں اجزاء کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 وقت آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، 5 وقت آپ اذان سنتے ہیں، یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جو آپ سے سوال کرے اس سے کہیں کہ پورا کلمہ قرآن میں اکٹھا دکھا دو، کہیں خاموش ہو جائے گا بالکل، جیسے سانپ سونگ گیا ایسی خاموشی چھا جائے گی۔
اور دوسرا سوال یہ کریں کہ یہ جو اذان آپ کی مسجد میں، کہ ہر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ پورا قرآن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پورے قرآن میں مجھے یہ اذان نکال کے دکھائیں کہ یہ اذان کے جو کلمے آپ پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں۔ قرآن میں اذان جس طرح آپ پڑھتے ہیں نہیں لکھی۔ تیسری بات، جو ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ فرض نہیں، فرض کتنے پڑھیں؟ باقی کو چھوڑ دو، چلو میں کہتا ہوں سمجھنے کے لیے، باقی رکعتوں کا میں مطالبہ نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مجھے قرآن سے نکال کے دکھا دے کہ عشاء کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، مجھے دکھا قرآن میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنے پیسوں پہ ہے، سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، چاندی کتنی ہو تو زکوٰۃ ہے، مجھے قرآن سے نکال کے دکھائیں کہ کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے، پیسے لکھے دکھائیں قرآن میں۔ نہیں، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پورے قرآن میں؟ یہ کیا سوال ہوا؟ مت ماری گئی کہ جیسے پٹی پڑھاتا ہے کوئی، آپ بھی اسی طرح پٹی پڑھتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جو جواب دے گا فہو جوابی، پھر وہ میرا جواب بھی وہی ہوگا۔ یہ سوال آپ کریں گے، جو آپ کو ان سوالوں کا جواب دے گا نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرا جواب بھی وہی ہوگا۔ وہ آپ سے کیا جواب دے گا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر سمجھیے نا۔ جیسے کوئی کہتا ہے آپ وہی طوطے کی طرح، وہی میاں مٹھی چوری کھانی ہے، پھر وہی آپ بھی وہی بولتے ہیں۔ وہ اپنی عقل سے بھی کام لے نا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہے گا؟ نہیں قرآن میں تو نہیں ہے کلمہ، پورا قرآن میں کہیں ایک جگہ۔ وہ کہے گا نہیں اذان تو قرآن میں کہیں بھی ایک جگہ نہیں ہے کلمہ۔ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہے گا قرآن میں۔ زکوٰۃ کا نصاب پوچھیں گے تو جواب دے گا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو پھر شرم کر، یہ کیوں پوچھتا ہے کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے؟ ہر چند کہ میں قرآن میں میلاد دکھا رہا ہوں، میں قرآن میں میلاد اور بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں میلاد لکھا ہے۔ میں تو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ٹرینڈ ہو جائیں، آپ ٹرینڈ ہو جائیں۔ آپ سنتے ہیں لیکن آپ سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس مجمع میں بیٹھنے والا چھوٹا سا بچہ بھی منہ توڑ جواب دے۔ بچے سے بھی کوئی پوچھے نا کہ پترا قرآن بھی کتنے میلاد لکھے ہے۔ میں اس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ 12 سال کا بچہ بھی منہ توڑ جواب دے گا اگر آپ نے یہ سوال یاد رکھے۔ کہے گا نہیں ہے، نہیں کہیں بھی نہیں۔ تو میں کہوں گا پھر یہ کرتے کیوں ہیں؟ اذان کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں فجر کی، 4 عشاء کی۔ پتہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا نہیں یہ تو حدیث شریف سے پتہ چلے گا۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث شریف سے۔ میں نے کہا اس لیے پتہ یہ چلا کہ حضور کے بغیر گزارا نہیں، حضور کے بغیر مجھے کلمہ پڑھ کے دکھا۔ حضور کے بغیر فجر کی 2 رکعتیں فرض پڑھ کے دکھانا۔ میں فوراً پوچھوں گا بتا کہاں ہے قرآن میں؟ کہا کہ نہیں قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو بتایا ہے نا۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی قرآن کی آیتیں آپ کو ایک آیت تو سنائی جس میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے، اور میلاد کا ذکر یہ اچھی طرح سے بات رٹ لو، ذہن نشین کر لو، طوطے کی طرح اسے رٹو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے، سینہ تان کر اسے کہو کہ قرآن میں بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ کس عنوان سے؟ نور کے۔ اور قرآن میں نبی پاک کا میلاد نور کے ٹائٹل ہے، نور کا عنوان ہے، نور کے تذکرے سے اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ صفت نورانیت سے میلاد کا ذکر کیوں کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری کائنات سے پہلے یہ آسمان اور زمین کی ساری کائنات یہ ابھی بنی نہیں تھی، نہ آسمان بنا تھا نہ زمین ابھی بنی تھی، کسی چیز کا کائنات میں وجود ہی نہیں تھا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے سب سے پہلے جس شے کو بنایا، جس چیز کو بنایا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا۔ تو ساری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنا، تو وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے رب نے تخلیق کیا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کی گود میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ یہ سوال جو یاد کرو، بچوں کو یاد کراؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی پاک جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے نبی پاک کے میلاد کا ذکر قرآن میں بے نیاز رب نے نور کے عنوان سے کیا ہے۔ پھر یہ سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھاؤ کہ میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں کہ نور کے عنوان سے میلاد کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو۔ مرحبا 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 مرحبا، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی جب حضور کا میلاد ہوا نا، یہ حضور کا جو اسم پاک ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام تو بعد میں رکھا گیا۔ یہ نام حضور جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضور کا نام کیا تھا؟ یہ نقطہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو نور کے ٹائٹل سے میلاد بیان کرنے کی وجہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جو پیدائش کے وقت، حضور کے میلاد کے وقت حضور کی والدہ ماجدہ نے نبی پاک کا نام بتایا، بے نیاز رب نے جو قرآن میں جس صفت نور سے میلاد بیان کیا، یہی نام حضور کی اماں جان نے پیدائش اور میلاد کے وقت یہی نام حضور کی والدہ ماجدہ نے آمنہ پاک نے بتایا۔ ادھر حضور پیدا ہوئے تو عین اسی لمحے حضور کی والدہ کیا کہتی، کس نام سے حضور کو پکارا، کس نام سے حضور کا تعارف کرایا، کس نام سے حضور کا میلاد بیان کیا۔ کعبے کی رب کی قسم ہے، غور سے سنیے، یہ وہ لفظ ہیں میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، میں آپ کو وہ لفظ سنانا چاہتا ہوں جو حضور کی عین پیدائش کی چند ساعتوں، چند منٹوں بعد، پیدائش سے چند منٹ کی بات ہے، چند منٹوں کے بعد حضور کی والدہ ماجدہ نے جو پیدا ہوئے ہمارے نبی پاک،
تو پیدا ہونے کے فوراً بعد جو حضور کی والدہ نے نام بتایا وہ نام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن سننے سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ لفظ ہیں جو حضور کی والدہ مائدہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ حضور کا نام سیدہ آمنہ بتا رہی ہیں، جو پیدائش کے وقت حضور کی اماں جان نے نبی پاک کا نام پکارا، نام بتایا، یہ وہی نام ہے جو عرش والے رب نے قرآن میں محبوب کے میلاد کو بیان کیا، اور اسی نام سے بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ حضور کی، اور یہ نام حضور نے خود اپنا نام بتایا۔ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں ابھی ابھی، لیکن مضمون یاد، سبق یاد کرانے کے لیے میں پھر پڑھتا ہوں۔ جو نام عرش والے رب نے قرآن میں بیان کیا، حضور کی والدہ مائدہ نے وہی نام میلاد کے وقت بیان کیا، اور وہی نام جن کا میلاد ہو رہا ہے، پیدائش ہو رہی ہے، وہ اپنا وہ نام بتا رہے ہیں جو عرش والے رب نے جس محبوب کے اس نور کو تخلیق کیا تھا، وہ نام تو حضور خود بتا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے بے نیاز رب نے میرا نور بنایا تھا۔ اب حضور کی والدہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ لفظ سنیں۔ حضور کی والدہ فرماتی، قبیلہ بنو ہاشم کی عورتیں آئیں نا، تو جیسے کسی محلے میں پیدائش ہو تو گلی کی یا کم از کم رشتہ دار عورتیں، پڑوسن عورتیں آ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں بچہ ہوا ہے، بچی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، پوچھتی ہیں نا۔ تو سرکار جب پیدا ہوئے تو حضور کے خاندان کی عورتیں آئیں، تو انہوں نے حضرت آمنہ سے پوچھا آ کر کے، تو حضرت آمنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کیا نام بتایا نبی پاک کا؟ نام کیا بتایا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی، خرج منی، خرج منی، او حضور نے وہ نام لیا ہے جو نام لے کر عرش والے رب نے قرآن میں میرے محبوب کا میلاد بیان کیا۔ ایک قرآن کی آیت، ایک نبی پاک کا فرمان، ایک سیدہ آمنہ پاک کا فرمان، حضور کی والدہ بائی، تین فرمان اگر آپ نے سیکھ لیے، سمجھ لیے، تو یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہو گیا کہ ہمارے رب نے ہمارے پیارے نبی پاک کے میلاد کو قرآن میں نور کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اور یہ سرکار کی والدہ مائدہ کے جو لفظ ہیں، یہ میں نے کہاں سے بیان کیے، یہ بھی اچھی طرح زبانی یاد کر لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ما ثبت من السنہ میں حضور کی والدہ مائدہ کے وہ لفظ بیان کیے ہیں جو حضور کی والدہ پاک نے نبی پاک کے میلاد، پیدائش، جنم، برت کے وقت جو لفظ حضور کی والدہ مائدہ نے فرمائے، یہ لفظ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ میں لکھے۔ اب سمجھ آئی ہے نا کہ قرآن میں نبی پاک کے میلاد کو کس عنوان سے رب نے بیان کیا ہے؟ نور کے عنوان سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا۔ ایک حدیث اور سنیں۔ یہ بیان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، روڑا پانا مقصد نہیں کہ میں نعرے لگوا کے شور ڈال کے چلا جاؤں۔
بس 2 نعرے برکت کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی حضور کے ذکر سن کر دل کو سرور آئے اور بے ساختہ نعرہ لگانے کو جی چاہے تو میں آپ سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ برکت کے لیے صرف 2 نعرے کافی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس برکت کے لیے 2 نعرے کافی ہیں. جب بھی کہیں محفل ہو یہ ذہن بنا لیں، برکت کے لیے صرف 2 نعرے کافی. اب اگلی بات سمجھ لیں. مضمون اچھی طرح آپ میلاد کے موضوع پہ ایسی دلیلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی میں آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. 5 منٹ کیا 2 منٹ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، فوراً لاجواب ہو جائے گا. اور یہ حدیث بھی میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے. پھر اندازہ لگائیں کہ کتنی مضبوط دلیل ہے، کتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہمارا حریف بھی اسے نقل کر رہا ہے، ہمارا حریف بھی اسے نقل کر رہا ہے. وہ حدیث سنیے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، میلاد منانے کا مزہ اور چس آ جائے. سرکار نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. میرے مدینے والے آقا نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، اور بے نیاز رب نے ساری کائنات میرے نور سے بنائی ہے. حضور اللہ کے نور سے اور ساری کائنات مدینے والے کے نور سے. پھر اس کہے بغیر چارہ نہیں ہے، کہے بغیر چارہ نہیں. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. صحابہ ایسے تو نہیں. حضور کی صفت نورانیت کا ذکر آیا، میلاد قرآن میں صفت نورانیت سے بیان کیا گیا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. کبھی ہم حضور کے چہرے پہ نظر ڈالتے، کبھی چاند کو دیکھتے. آج 14ویں رات ہے. باہر محفل کے بعد باہر نکلیں، آپ کو چاند نظر آئے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی. آج رات بھی 14ویں، 13 ربیع الاول گزر گئی ہے. انگریزی تاریخ بدلتی ہے رات کے 12 بجے، اور جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے چاند کی تاریخ ہوتی ہے، یہ تاریخ بدلتی ہے سورج غروب ہوتے وقت. رات شروع ہوتی ہے تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی. یہ محفل 14 ربیع الاول کو ہو رہی ہے. حاجی صاحب نے ٹائم لیا تھا 13 ربیع الاول کا، 13ویں رات تو کل گزر گئی. یہ ہے 14ویں رات، دن 13 تھا نا، اس لیے محفل آج ہو رہی. دن 13واں تو شام مغرب کی اذان کے ساتھ ہی 13 تاریخ ختم ہو گئی. یہ 14ویں رات ہے. باہر نکلیں گے چاند دیکھنا، پھر حدیث سمجھ میں آئے گی. حضرت جابر کہتے ہیں ایک نگاہ چاند پہ، ایک نگاہ حضور کے چہرہ پاک پر. اور صحابی رسول قسم کھا کے کہتا ہے کہ مدینے والے کا حسن و جمال چاند کے حسن پر غالب تھا. چاند کا حسن و جمال. بلکہ صحابہ کہتے ہیں
صحابہ کہتے ہیں اب سمجھ آئے گی آپ کو کہ نور کے عنوان سے میلاد کیوں بیان ہوا ہے۔ دلیلیں سنتے جاؤ، ترتیب سے سیکھتے اور سمجھتے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ چاند کا حسن یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ چاند کا حسن مدینے والے کے حسن کی خیرات ہے۔ چاند کو چاندنی ملی تو رسول اللہ کے حسن کی خیرات ملی۔ حضور کا حسن چاند کے حسن پر غالب تھا۔ اس لیے صفت نورانیت بیان کی گئی قرآن میں، میلاد نورانیت کی صفت سے بیان۔ دیکھیے نا کتنی مشہور روایت ہے، میرے امام نے بجا کہا ہے، ناریوں کا دور تھا، ناریوں کا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ایک بھی مسلمان نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال ہو گئے ہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، ان پورے 600 سالوں میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے 600 سال بعد کم و بیش حضور پیدا ہوئے۔ تو حضور جب پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک ہی شرک، کفر ہی کفر، فسق فجور، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کر ننگے ہو کے، الف ننگا ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ کتنی جہالت تھی۔ سیٹیاں بجاتے، آپ طواف کرتے ہو تسبیحیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، شور ڈالتے تھے، یہ حالت تھی۔ اور جب حضور تشریف لائے تو آپ کی نورانیت سے کفر کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا، شرک کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے۔ اب نور کے عنوان سے میلاد کیوں بیان ہوا؟ یہ بات ایک بریلی کے درویش نے سمجھائی کہ قرآن میں حضور کا میلاد نور کے عنوان سے اس لیے بیان ہوا ہے، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم صرف حضور کو نور نہیں مانتے، حضور کے سارے گھرانے کو نور مانتے ہیں، حضور کی ساری اولاد کو نور مانتے ہیں۔ یہی عقیدہ امام کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ ایک بات اور ضمناً یاد کر لو، وہ لوگ جو حضور کی نورانیت کے قائل نہیں، حضور کو نور نہیں مانتے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے نا تو سب مولوی اور سب پتہ کیا کہتے ہیں؟ عثمان ذی النورین۔ جمعے میں ممبر پہ تقریریں کریں گے، ربیع الاول میں کہیں گے حضور نور نہیں ہے، حضور نور نہیں ہے، اسی زبان سے پھر ممبر پہ ذی الحج کے مہینے میں کہتا ہے عثمان ذی النورین۔ میں نے کہا یہ ذی النورین کا کیا معنی اور مطلب ہے، کچھ پتہ بھی ہے؟ کہنے لگا بڑا پتہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ نا۔ کہتے ہیں حضور کی 2 صاحبزادیاں، ایک صاحبزادی حضرت عثمان سے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی، حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ تو عثمان کو ذی النورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی تھی۔ 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں، ایک فوت ہوگی تو دوسری بعد میں۔ 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی، حرام ہے۔
وہ تو ایک صاحبزادی فوت ہو گئی تھی، پھر حضور نے دوسری صاحبزادی کا نکاح کیا، اس لیے لقب ہے ذی النورین۔ اس کا معنی ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ میں نے کہا عجب تماشا ہے، بیٹیوں کو نور مانتے ہو، بیٹیوں کو نور مانتے ہو، مگر باپ کو نور نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی لیے مرحبا مرحبا۔ میرے امام نے کتنی پیاری بات کی ہے، دیکھیے اب آپ سمجھیں نا، خدا کے لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھیں یار، کہ صرف روڑے پانے ہیں، گالیاں دینی ہیں، برا بلا کہنا ہے۔ میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ وہ گالی دی ہے؟ بھئی میں تو اپنوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اپنے ہی جمعہ پٹھے کم کرے نا تو انہوں دو تھپڑ بھی مار لئی دے۔ اسی تے اپنے گھر بہ کے تے اپنی اولاد نو سمجھا رہے ہیں، اپنے بھراواں نو سمجھا رہے ہیں، چاچیاں تایاں نو سمجھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو کوئی تسی سن دے ہو غلط ہے۔ اسی تے اپنے نو سمجھا رہے ہیں بھئی جو کوئی تسی سن دے ہو اے صحیح گل ہے، ایویں گرم ہوئی پھر دے ہو۔ بچہ دسدا نہ آندا ابا جی تساں غلط سنیا، گل انج نہیں انج سی۔ وہی ابا جیڑا لتر پھڑیا ہوندا لتر تھلے سٹ دیندا، آندا بچو مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا تو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو اپنے گھر بیٹھ کے اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمیں تم سے کیا غرض، تم جو مرضی کرو، ہمیں تم سے کیا ہے؟ ہمیں تو اپنوں کو سنبھالنا ہے، اپنوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ کے پاس دلائل ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، صرف کمزوری یہ ہے کہ آپ دلائل یاد نہیں کرتے، آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ سیکھے سمجھیں، کسی نو تسی پنجابی وچ آندے نے کھنگڑ نہیں دیو گے، پر ٹائم تے دیو یار، کوئی کچھ سنو، کچھ سیکھو، کچھ سمجھو۔ میرے امام نے اسی لیے فرمایا نا، ہو مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا۔ وہ آپ کی عقل شریف میں بات آئی ہے، وہ آپ کی سمجھ پاک میں کوئی بات آئی ہے؟ بھئی بیٹی کو یہ ملا نور مانتا ہے مگر باپ کو نور، عجب تماشا ہے۔ اس لیے میرے امام نے تجھے اور مجھے سمجھایا ہے۔ امام میرے فرماتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا۔ اگلا شعر غور سے سمجھنا ہے، نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور۔ اس واسطے اسی آخنے او دنیا والے اور ربیع الاول دی 12 تاریخ اے نور کی سرکار کی آمد کا دیہڑا ہے، نور کی سرکار کی آمد کا دن ہے۔ حضور کے چہرے کا حسن اور جمال چاند کے حسن و جمال پر غالب ہے۔ چاند کا حسن ماند پڑ گیا، اور حضور کی قرآن میں نور کے عنوان سے میلاد بیان کیا۔ اس پر دو باتیں، اور ایک تو یہ کہ حضور حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال ٹھہرے۔ حلیمہ سعدیہ کا ذکر نہ ہو تو میلاد کا مضمون مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ شیر خارگی کا زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ میرے نبی پاک نے تو حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارا ہے۔ رب کا انتخاب دیکھیں نا، حلیمہ کا معنی علم والی، سعدیہ کا معنی سعادت والی۔ یہ حضور کی ردائی والدہ ہیں، حلیمہ سعدیہ نبی پاک کی ردائی والدہ، یعنی دودھ کے رشتے سے حضور کی ماں لگتی ہے۔ حضور نے انہیں دودھ پلایا۔
یہ اس ماں کا مقام سمجھاؤں کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کا مقام، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ ایک دائی ہوتی ہے پیدائش کے وقت، یہ پیدائش والی دائی نہیں ہے، یہ دودھ پلانے والی۔ پیدائش کے وقت حضور کی جو دائیہ تھی نا، وہ سرکار کی سگی پھوپھی صاحبہ تھی، سگی پھوپھی نبی پاک کی ولادت کے وقت۔ ان کا نام حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ حلیمہ سعدیہ، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی سی عورت آئی، بہت بوڑھی عورت، کیونکہ 40 سال کی عمر مبارک میں تو حضور نے اعلان نبوت کیا، تو حلیمہ کے بڑھاپے کا اندازہ ہو گیا آپ کو۔ بوڑھی سی مائی آئی، کمر جھکی ہوئی ہے، اتنی بوڑھی کہ وہ کب نکلا ہے، کپڑے دی ایک چھوٹی جی گنڈڑی مائی نے کچھے ماری تے مسجد نبی دے دروازے تے مائی کھڑی ہے نا، تے صحابہ نو پوچھ دی نبی پاک دا۔ حضور کی نظر پڑی نا حلیمہ سعدیہ پہ، سرکار دوڑے اور آپ نے گٹھلی پوٹلی اٹھا کر کے بغل میں دبا لی، اور اس مائی کا ہاتھ پکڑ کر مائی نے سرکار کے سر اقدس کا بوسہ لیا۔ حضور اس مائی کو پکڑ کے لائے جہاں صحابہ بیٹھے، تو حضور نے پہلے چادر بچھائی، مائی کو اوپر بٹھایا، حضور چادر کے نیچے بیٹھے۔ مائی نے حضور کے کان مبارک میں کوئی بات کی آہستہ سے، حضور دے کان وچ کوئی ہولی جی سرگوشی کی تھی، گلا کی تھی۔ حضور نے انہاں نال گفتگو فرمائی، صحابہ پراں ہو گئے، یہ مہمان خصوصی کوئی آیا ہے، تو حضور نے کوئی خاص گل کرنی، اسی پراں ہو جائیے۔ جب گفتگو ہو گئی نا، حضور اندر تشریف لے گئے، سرکار نے کچھ تحفے، کچھ تحائف، گفٹ حضور اندر سے لے کے آئے، کچھ سرکار دراہم و دینار لے کے آئے، نقدی بھی لے کے آئے۔ اس ماں کی پوٹلی کھول کے نا، جتنے گفٹ تھے حضور نے پوٹلی میں رکھ کے پھر گنڈ مار دی۔ وہ نقدی جو تھی سرکار نے مائی کو تھمائی اور حضور دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ دروازے پہ جا کے مائی نے پوٹلی پکڑ لی اور سرکار کے دستے پاک کا بھی بوسہ لیا، حضور کے سر مبارک کا بھی بوسہ لیا۔ حضور نے مائی کو رخصت کر دیا اور دعائیں دی نبی پاک کو۔ وہ جب چلی گئی تو صحابہ نے کہا، حضور یہ کون خاتون تھی، یہ مائی صاحبہ کون تھی؟ آپ نے اتنا احترام کیا، اتنی عزت کی، اتنی توقیر کی کہ خود نیچے بیٹھے چادر پہ اس کو بٹھایا، پھر پوٹلی اس کا سامان خود اٹھایا، دروازے سے لے کے بھی آئے، چھوڑ کے آئے۔ وہ فرمایا تم نہیں پہچانتے اس مائی کو؟ حضور ہم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا یہ میری ردائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا، ایک سبق مل گیا، اگر دودھ والی، دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے تو جس ماں نے جنا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، مرحبا 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 مرحبا۔ پھر اس ماں کا کیا مقام؟ 4 سال حضور رہے حلیمہ سعدیہ۔ بعض بیان کرنے والے کچھ علم کی کمی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہی جوش خطابت میں غلط لفظ نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی حلیمہ آؤندیاں سن حضور نو لین واسطے، پر جدوں انہوں نے پتہ لگدا سی نا بھی یتیم بچہ ہے، والد فوت ہویا ہے، تے دائیاں ٹر جاندیاں سن، یہ تے یتیم ہے، سانو کی لبنا ہے اتھوں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، بات اور تھی، بات بڑیاں دائیاں آئیاں ویکھ کے ٹر جاندیاں سن۔ اس میں اصل راز کیا تھا؟ جتنی دائیاں آتی تھیں نہ حضور آنکھیں کھولتے تھے نہ انہیں دیکھتے تھے۔
جتنی دائیاں ہیں، پڑھی لکھی بات۔ قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیثوں کے عالم ہیں، انہوں نے رحمت للعالمین کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے بڑی بڑی دائیاں آئی ہیں، جتنی دائیاں آئی ہیں حضور نے ادھر دیکھا ہی نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، آتی تھی دیکھ کے چلی جاتی، آتی تھی، حضور انہیں پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ جیسے ہی ایک خاتون آئی نا جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، سرکار نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور دیکھ کے میرے آقا مسکرائے۔ یہ سعادت جس کے حصے میں تھی اس کا نام حلیمہ حلم والی، سعدیہ سعادت والی، وہ خاتون ہی جدا گانا تھی جس کے لیے رب کریم نے یہ اعزاز رکھا تھا، حلیمہ سعدیہ۔ حضور مسکرائے، دیکھا کہ وہ دائی آ گئی ہے جس کے حصے میں میری خدمت ہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کلام سنتے ہیں، جدی ڈاچی قدم بھی نہیں سی سکدی سی چل ہے جی، وہ ماڑی سی اور کمزور سی اونٹنی لے کے آئی وہ، کیونکہ حلیمہ غریب کرانے کی تھی۔ جب سرکار کو اونٹنی پہ بٹھا کے لے جانے لگی نا تو قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں لکھا ہے، ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ہمارے مسلک کی کتابوں میں تو ہے نا، ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اور پختگی آ جائے۔ یہ بات انہوں نے بھی لکھی۔ وہ حلیمہ دا جدھر پنڈ سی نا بنو سعد، وہ ادھر نو اونٹنی دی مہار کھچے تھے، واگ کھچ کے تے چٹکا مارے تے اونٹنی دوسرے پاسے منہ کر لے۔ انہیں کیا عجب تماشا ہے، تے میرے اشارے تے چل دی، اج اینو کی ہوا ہے؟ وہ بار بار حلیمہ اپنے پنڈ والوں نو واگ کھچ کے تے چٹکا مارے، ادھر نو جانا ہے، پر انہیں ایک نہیں سنی منی۔ اونٹنی جیڑی ہے نا تھوڑی جی اگے گئی نا مخالف سمت تے، سامنے بیت اللہ شریف، سامنے بیت اللہ۔ کتاب وچ لکھیا ہے وہ 3 سجدے کیتے انہیں کعبے نو، 3 سجدے کیتے کعبے نو، اور 3 باری اونٹنی نے آکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر واگ کھچن تو بغیر ہی اونٹنی ادھر نو ٹر پئی جدھر نو جانا سی۔ دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے چاہا، کیونکہ مکے دی فضا ایسی سی، آب و ہوا واسطے بہتر فضا وچ لوگ پنڈاں وچ دائیاں بچیاں نو لے جاندیاں سن، جدوں واپس چھڈن آوندیاں سن انعام اکرام لبدا سی۔ جویں ہن وی او ساڈے حافظ کسے پنڈ بچیاں نو پڑھاندا ہے، وہ مینوں آکھن لگا جی اتھے پنڈ ہی رواج ہے کسے دے بچے نو قرآن پڑھائیے نا، وہ پورا قرآن پڑھ جے تو کوئی مجھ دیندا ہے، کوئی بکرا دیندا ہے، کوئی جانور دے دیندا ہے، کوئی چوڑوں دی بوری دیندا ہوندا بھی انہیں ساڈے بچے نو قرآن پڑھایا۔ وہ دائیاں جب آتی تھی نا بچوں کو لے کے تو گھر والے انہیں انعام و اکرام دیتے تھے، لیکن میرے آقا نے 4 سال میں ہی اتنا نواز دیا حلیمہ کو کہ پھر انعام کے نام کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حضور کو حلیمہ لے کے گئی تو 4تھا یا 5واں دن تھا، 4تھا یا محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئیں، گوانڈنا کٹھیاں ہو کے آ گئی ہیں۔ انہاں کہ حلیمہ کچھ خیال کر، تو تے ماڑے کر دی ہیں تے اسی ویخنیاں تیری چونپڑی بھی ساری رات ہی دیوا بڑھدا ہے، ساری رات۔ انہیں کہا کچھ خیال کر، کچھ بچت کری دی، ہن تے بجلی والے بھی آندے نے فالتو بلب بند کر دیا کرو، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، بچت کرو، ایک بلب نہ گزارا کرو، تے 4 پکھے نہ چلاؤ، ایک پکھے تلی سارا ٹبر بہ جاؤ تے تاں تہاڈا بل بچنا ہے، نہیں تے بل تے ایویں ہی ہونے۔ انہیں بھی آکھیا، انہیں کہو تو بجلی ہوندی نہیں سی نا، انہیں کہا تو ماڑے کر دی ہے، ساری رات دیوا بڑھدا ہے، تیل بڑھدا ہے، یہ پانی نال دیوا نہیں چلدا۔ ہاں بیبیاں نے آکھیا پانی نہیں پیندا دیوے وچ، یہ پیندا تیل، وہ آندا مل پیسیاں نال، کو بچت کر۔ انہیں کہا تسا کر لی نصیحت مینوں جیڑی کرنی سی؟ انہیں کہا بس اسی اس کام آئیاں
ਤੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ। ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਲੇਟੇ ਸਨ ਸ਼ੀਰ ਖਾਰਗੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ کہ حضور دی شیر خارگی دی عمر وچ حضور دے کمالات دا یہ عالم ہے جدا اعتراف حضور دی دائی حلیمہ بھی کر رہی. حلیمہ نے آکھا یہ جدوں دا مبارک آیا ہے نا، مبارک یہ جدوں دا میرے گھر، یہ جدوں دا میرے گھر مبارک آیا ہے، یہ مبارک نے پیر پائے نہیں نا جدوں نے میرے گھر. انہیں کہا او گوانڈنو سنو، پہنو سنو. ادوں تو ہن تک مینوں دیوا بالن دی رات نو لوڑ ہی نہیں پیندی. میں دیوا کدی بالے ہی نہیں، او بجاواں تے تاں جے بالدی ہوواں. مبارک دا معنی ہے برکتاں والی ذات، برکتاں والی ہستی. انہاں کہ ایڑا بچہ میں لے کے آئی ہیں نا آب و ہوا دی تبدیلی واسطے تے ردات واسطے، ایڈا برکتاں والا ہے، ایڈا برکتاں والا ہے. جدوں دے میرے ویڑے آیا مینوں کدی دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں پئی. دے اندازہ فرما. تے اجے بھی کسے نو سمجھ نہ آوے کہ قرآن وچ نبی پاک دا میلاد نور دے عنوان نال کیوں بیان ہویا ہے. تواڈے وچ کئی ایسے بندے نے، میں بھی اپنے بچپن تے لڑکپن دا زمانہ یاد کراں، تسی بھی یاد کرو. جڑے بزرگ نے تے جڑے نو عمر نے 15 16 18 سالاں تک، تواڈے ابا جی تانوں روک دے نے، تواڈی ماں بھی روک دی، گھر والے بھی، تواڈا بڑا بھرا بھی تو آنا، اوئے او فلانے منڈے نہ کیوں بیٹھا سیں؟ ٹولی کو 4 منڈے پھر آندے نے انہاں نال نہ پھریا کر، انہاں نال نہ پھریا کر. وہ پہلے سمجھاندے نے، بچہ نہ سمجھے پھر سیکھ دے بھی نہیں چنگا. وہ آندے نے اوئے انہاں دا تے اگے ہی بیڑا غرق ہویا ہے، تیرا بھی انہاں بیڑا غرق کر دینا. جس طرح عمل وچ بیڑا غرق ہوندا ہے نا، چرسی بندے کول بوے تے وہ چرس پین لگ پیندا ہے. ہیروئن پین والے نال یاری لائے تے ہیروئن پین لگ پیندا ہے. چوری چکاری کرن والے نال بہن لگ پے تے اس راہ لگ پیندا ہے. کیونکہ سوسائٹی دا بڑا اثر ہوندا ہے. یار سجن جنہاں کول بئی اٹھی دا نا، انہاں دا اثر بڑی جلدی بندہ قبول کردا ہے. اسی طرح جس طرح عمل وچ خرابی آندی، اخلاق وچ خرابی آندی، پیڑے کماں وال بندہ لگدا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے. ایک عقیدے دی برائی ہے، جڑے گندے عقیدے گندے عمل والے کول بئیے تے بندہ دے عمل گندے ہو جاندے نے، تے گندے غلیظ عقیدے والے کول بئیے تے عقیدہ بھی غلیظ تے گندا ہو جاندا ہے. میری نصیحت یاد رکھا جے زندگی دا پتہ نہیں. چرسی، پنگی، نشئی، چوری چکاری، ڈاکہ مرن والا، فراڈ کرن والا اپنی اولاد نو بچاندے ہو نا، میں نہ سجنا جے قبر آخرت نو سنوار نہیں تے گندے تے پیڑے عقیدے والے کولو بچی. ایک منڈا میرے محلے چ، ایک منڈا چرس پیندا سی، انہیں محلے بھی 10 منڈیاں نو چرس تے لا لیا. جیا میری گلی چ رہندا ہے، میں انہوں ویکھیا، میں انہوں بڑا پرکھنا، میں روز پرکھنا. میں نہ جے دے کولے بہن اٹھن، جیڑا منڈا ادھر نہ بہندا بہن اٹھن لگ پے، وہ چرس تے لا لیندا، پتہ نہیں کیویں لاندا. وہ اگلے دن ویکھی دا وہی جدوں لنگدا سگریٹ لا کے تے چرس دی بو آندی، میں کہلا اے دا بھی بیڑا غرق ہو گیا. اسی طرح یہ غلیظ اور گندے عقیدے والے کول بہو گے نا، وہ تواڈے کول پتہ کی ہے، ایک
دنیا دے ڈاکو نے، ایک دین دے ڈاکو نے۔ دنیا دا ڈاکو گلی وچ کھلو جاندہ، موبائل کھو لیندا ہے، جیباں خالی کر لیندا ہے۔ یہ ایسے ظالم نے، انہاں کول بہن اٹھن بن جائے نا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، وڑا کے لنگنا چاہیے پیڑے بندے کولوں۔ اسی طرح اللہ دی عزت دی قسم ہے، جہاں نبی پاک دے بارے وچ عقیدہ ٹھیک نہیں، 4 قدم وڑا کے لنگیا کر جے ایمان بچانا ہے۔ سب تو پہلے انہوں چاہ تینوں پیانی ہے، چاہ پیا کے پھر ملک شیک پیائے گا، پھر روٹیاں کھوائے گا، تیرے قریب ہو کے تینوں آ کے نہیں بابا کرم دی نا اب ویکھے نا ہے جڑا ملا دے تے کدرے ہے ہی نہیں، اے دس اے ثبوت ہی کوئی نہیں، اے ڈنڈ پائی گلیاں چ نبی پاک دے نعرے مار دے پھر دن۔ یہ تو کدھر نہ صحابہ نے کام کیتا ہے نہ کسی نے، دن رات علماء بیان کر کر کے تھک گئے، وہ اوتھے دا اوتھے ہی اے جی کدرے نہیں، جی کدرے نہیں۔ اس واسطے اپنے ایمان اور عقیدے دی حفاظت کرو۔ سب تو وڈی قیمتی شے ایمان۔ میرے بندہ آکھن لگا او دا عقیدہ کو میرے وچ وڑ جانا ہے، میں کہ تیرے وچ عقیدہ وڑے نہ وڑے میں نہیں پتا، پر اینا میں ضرور پتا ہے تیرا ایمان انہیں کھو لینا، تیرے کو تیرا ایمان تیرے کو کھو لینا ہے۔ ہوں تے شکر کرنا جدو نبی پاک دا نام لینا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا، ساڈے آقا و مولا نے فرمایا، سونے نبی پاک نے فرمایا، تے جدو او تیرے کو ایمان کھویا نا انہیں تو آخنا کرنا ہے اللہ دا نبی کہندا ہے، اللہ دے نبی نے آکھیا، پہلا کام ہی ہونا ہے تو حضور دی نا ہی بے ادبی گستاخی نہ لینا۔ کچھ پہچان کر یار، بندے دی بولی سمجھو سکھو، جے نبی پاک دا نا ادب نال نہیں لیندا نا تو پھر سمجھ لو اپنا دامن بچاؤ۔ پہلی پہچان یہ وے جدو کسی دی گل سنی ہے نا تو ویکھی دے ساڈے نبی پاک دا نا کیویں لیندا ہے۔ تیرے ابے دا نا کوئی غلط طریقے نہ لے تو ادھر جفیاں پائیں گا، تو آخنا ہے انہیں میرے ابے دا نا بگاڑ کے لیا ہے، میرے ابے دا نا، تیرے دل وچ دی نفرت پیدا ہونی۔ تے سجنا کچھ خیال کر، جیڑا تیرے نبی پاک دا نا ہی صحیح نہیں لیندا۔ میں ایک پہچان تو انہوں اور دسا، کوئی ایک بیماری ہوئے نا تو او دائی تو ویکسین لوگ آنے جی اسپتال آؤ ویکسین لو، تے جڑا مجموعہ امراض ہو جائے ڈاکٹر آندے نے جی یہ لا علاج ہو کر لے جو دی 4 دیہڑے خدمت کر لو۔ کوئی ایک مرض ہوئے تو میں تو دساں ایتھے تے قدم قدم تے جس طرح برائی ہے نا، کاروبار تسی مارکیٹاں بازاراں بہندے ہو، میں دسن دی ضرورت نہیں، تسی خود جان دے ہو کہ اخلاق تباہ ہو گیا ہے، شرم حیا ختم ہو گیا ہے۔ یہ نیٹ نے بڑی دور پہنچا دیتا ہے ساڑی نوجوان نسل میں۔ اسی طرح اسے نیٹ نے عقیدے دے لحاظ نہ، وہ جڑا بندہ آپ نہیں پڑھیا، ایک دن مسجد نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، وہ کلپ چڑھا چڑھا کے ہوتے بندے آندے جی میں انٹرنیٹ تے سنیا، میں انٹرنیٹ تے سنیا۔ میرے پیارے بچیو بزرگو، ساڑھے دین ایمان دی بنیاد قرآن حدیث تے انٹرنیٹ تے نہیں۔ اے ویخ بے قرآن کی آخد ہے، حدیث کی آخدی۔ اس واسطے ایمان عقیدہ بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محرم شریف دے دن ہے جڑا بندہ آکھے نا حسین نے آکھیا، حسین نے آکھیا، حسین دی یہ گل ہے، اے حسین، وہ سمجھ لیا جے پھر۔ تے جڑا بندہ آکھے نا حضرت امام حسین پاک، جڑا کہ سخی حسین لاجپال، تے جڑا آکھے مولا حسین، جڑا کہ مولا مشکل کشا، مولا علی، اے بولی تو پتہ لگتا ہے، اے بولی تو جو میں نشئی کڑو بو ہوندی نا، چرس دی پانگ دی بوٹیاں دی، یہ عقیدے دی بھی بو ہے، اے لفظاں جو پہچان ہو جائے۔ یہ خبیث ہے، انہوں توفیق ہی نہیں ہو، جدو میں انہوں سننا نا حسین نے آکھیا، حسین دی اے گل، میں کہ حسین تینوں نکا سی، وہ تو نا انج لینا جے میں بچے نو بلائی دے، نا جے سستی پاک دا لے رہے ہیں، تینوں پتہ ہے جنت دے جواناں دے سردار نے،
انہاں دا نام لین دا چج سکھ عقیدہ سخی لجپال حسین پاک مولا حسین پاک امام حسین پاک نام لیا پتہ لگتا مولا علی پاک حسن پاک زارا پاک نام لیا پتہ لگتا تے جس مسیتوں اے آوازاں ہون نبی نے آکھیا نبی کہندا ہے تیرا کیویں دل کردا نماز جمعہ پڑھن تے وہ تیرا آگے بہ کے اتھے جمعہ تیرا پڑھن تے دل کیویں کردا جیڑا نا ہی نبی پاک دا صحیح نہیں لیندا بے نیاز رب جدوں ساڈے نبی پاک دا نام لیندا نا قرآن وچ اے قرآن وچوں سکھ بڑے غور نہ سنیا جے اچھا وہ تے خالق ہے نبی پاک مخلوق نے اللہ پوری کائنات دا رب ہے اے تے رسول تے نبی تے اللہ دے محبوب نے سونے نبی پاک دا نام رب نے قرآن بھی تاں اس طرح لیا ہے تاکہ قرآن پڑھن والیاں نوں نبی پاک دا نام لین دا چج آ جائے نو ویاہ کے لے آئیے نا نو ویاہ خاندانی نو ہوئے چنگے کرانے دی او سورے نو آندی ابا جی سورے نو آندی تے ساس نو آندی امی جی اما جی امی جی ساس جیڑی کو چنگے کر دی تربیت یافتہ تے جی دے دل بھی تھوڑا جا کجی ہوئے تربیت اچھی نہ ہوئے وہ آندی چاچا ہے جی چاچا کہے گا یا کدھر گل ہوئے گی میرے سورے دی ہے گل میری ساس دی ہے گل تے جیڑی خاندانیاں تیاں ہوندیاں نے جنہاں بچیاں دی تربیت ماپیاں کیتی ہوندی او جتھے بہے گی نہ آکھے گی ابا جی دی ہے گل امی جی دی ہے گل اوے بولیاں تو تے نہ لین تو تے گلاں تو بندہ سیاںیا جاندا ہے اج ایک میرے دوست نے مینوں ایک کتاب دتی تحفے دے طور تے میں کتاب دے چند صفحے پڑھے ایک لائن بڑی پیاری سی مینوں بڑی پسند آئی اس آکھیا ڈگریاں نال بندہ نہیں پہچانیا جاندا کمرے بھی 10-100 سند میری ٹنگی ہوئے تے مینوں گل کرن دا چج نہ ہوئے تو ڈگریاں کیڑے کھاتے جانیاں انہیں آکھیا ڈگریاں نال گل نہیں بندی یہ بندہ جدو بولدا ہے نا تو پھر پتہ لگتا ہے دی اوقات کی ہے بندہ گفتگو تو سیاںیا جاندا ہے ایتھے لے ہونا جڈی وڈی پگ بننی ہوئے تے 2-4 چادراں اتنے لئیاں ہون تے تصویاں گالی پائیاں ہون او ایتھے خطبہ میرے سامنے پڑھ دے صرف خطبہ باقی تقریر نہ کرے میں تو انداز دیاں گا کنہ کو پڑھیا صرف خطبہ عربی خطبے وچوں پتہ اللہ دی عزت دی قسم مولوی جدو خطبہ پڑھدا ہے نا عربی تقریر تو پہلے جڑا خطبہ او دے وچ پتہ لگ جاندا ہے بھی حضرت صاحب پڑھے نے کہ ہمیں تکے بازی نال گل کر دے یہ جڑی گفتگو ہے نا گفتگو بندے دا سارا اخلاق جڑا وہ دی زبان تھلے چھپیا ہے وہ بولے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ اوقات کی ہے ایک کنے کو پانی وچے میں حیران ہوں نہ جنہاں نوں حضور دا نام لین دا نہیں پتہ تقریر کر دیں تے اندر پیغمبر نے آکھیا نبی نے آکھیا رسول کہندا ہے تے ویکھو قرآن وی رب نبی پاک دا نام کیویں لیندا ہے تے میں تواڈے کے بھی عرض کراں گا جدوں سرکار دا نام لو نا 2 لفظ مینوں بڑے پسند نے یہی آکھیا کرو حضور نبی کریم نے فرمایا جے ٹائم کھلا ہوئے کھلیاں گلاں ہون پھر آکھنا چاہیے ساڈے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا اے چند دن اے طریقہ اپنا کے ویکھ پھر ویکھی تینوں نماز بھی چس کنی آوندی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا ساڈے اور چلو آسان رسول پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا پیارے نبی پاک نے فرمایا پیارے رسول پاک نے فرمایا تے قرآن میں رب نبی پاک دا نام کیویں لیندا ہے لو سنو قرآن دی آیت انہو لقول رسول کریم انہو لقول رسول کریم او رب بے نیاز ساڑے نبی پاک دا نام لوے قرآن بھی تے رسول کریم آخدہ رسول تو یارو دے کوڑ بینہ کے میں ہے
میں تے یہ تیرے تے حیرانگی ہے تو دے کول بہ کیویں جانا ہے انہیاں تقریراں کیویں سننا ہے اور نمازاں کیویں پڑھنا ہے جیڑا آندا ہے نبی نے آکھیا پیغمبر نے آکھیا نبی کہندا ہے او بدتمیز نبی پاک دا نام لین دی تمیز چج نہیں انہوں کی پتہ ہے حضور دا مقام کی ہے انہوں کی پتہ ہوئے میلاد کی ہے جس ویلے یا رسول اللہ مسجد تے لکھیا ہوئے ممبر تو آواز آندی ہوئے نبی پاک نے فرمایا رسول پاک نے فرمایا حضور نبی کریم فرما دینے اللہ دی عزت دی قسم ہے چس آ جاندی اتھے جمعہ پڑھا دی تقریر نہ بھی صحیح مولوی کردہ ہوئے نہ بھی پاک دا نا چاچنا لیندہ ہوئے نا وہ پڑھے لکھے نالوں وہ چنگا جائے وہ دے دل وچ حضور دا پیار تے ہے نا وہ ایک ڈاکٹر ہوئے پی ایچ ڈی کیتی ہوئے تو پہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے وہ حضور دا ادب نال نا ہی نہ لوے وہ دنالو باغ دا مالی وہ سکول دا چپڑاسی چنگا جیڑا نبی پاک دا نا تے چاج تے ادب نال لیندہ ہے نا ایک تے تو بیماریاں بہت ہونے لگ دیاں جا رہی ہیں عقیدے دے لحاظ نے پتہ تسی کی آندے ہو نہیں جو پڑھیا لکھیا ہے وہ کھے پڑھیا لکھیا ہے ایمان نال دسو وہ دے کو ڈگریاں ہون ماں دا ادب نہ کردہ ہوئے ماں نو چڑکدہ ہوئے تے پیو نو ڈانٹتا ہوئے وہ دی ڈگری کس کھاتے یار وہ دی تعلیم کس کھاتے جیڑا باپ دا ادب نہیں کردا ماں دا ادب نہیں کردا تے پھر سوچ ذرا سجن بار بار سوچ او دے علم نو میں کی کراں او دیاں ڈگریاں نو میں کی کراں او پڑھیا لکھیا نہیں او جاہلاں نال وی ابتر ہے جیڑا نبی پاک دا نا ہی صحیح نہیں لیندا آندن جی یہ نبی دی سنت ہے نبی دی میں کہ لے دس اے نبی دی سنت میں کہ تینوں توفیق نہیں اے آخ نبی پاک دی سنت مبارک ہے حضور دی مبارک سنت ہے رسول پاک دی سنت مبارک لہذا کچھ پہچان پیدا کرو یار بازاروں مال لین جاؤ تو بڑی چھان پھٹک کر دو ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے تینوں عقیدے وچ ایک نمبر عقیدہ نہیں چاہیے ایتھے مارکیٹ بھی دو نمبر مال بڑا آ گیا ہے ایک میں تو کاروباری بندہ نہیں نہ کدی بازار گیا جدوں دا میں بازار کدی کسی دکان تے میں نے ویکھیا بیٹھیا نہیں تے اس دکان تو مولوی صاحب بوتل پیندے نے اگلی دکان تو چاہ پیتی اتوں برفی کھادی سارا دن بازار دے چکر لا کے تے آندے جی علامہ صاحب نے یہ بڑے پڑھے لکھے نے میں جڑے مارکیٹ بہن والے لوگ میں تانوں پوچھنا میرا کہ یار ہے دی دکان ہے سجن ہے میرا مینوں آندا جی دو نمبر مال زیادہ چمکدا ہے وہ دو نمبر وہ زیادہ چمکاندہ ہے انہوں آندہ لین والا گاگ پھس جائے انج چمکاندہ ہے کہ انہوں پتہ ہی نہ لگے بے ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے ایسی ایسی چمک عقیدیں دی تو انہوں وہ کھاندے نے ایسی ایسی چمک وہ چمک ویک کے تسی اگے اسی پڑھ دیں ہوندے ساں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی پڑھی دا سی مقولات لیکن انہوں پریکٹیکل لائف چاہیں دو انہوں پتہ لگا نہیں عقیدے وچ بھی گڑبڑے دو نمبر مال پھر بڑا چمکا کے تے پالش کر کے تے سامنے شو کے بھی سجان دے نے تے ساڑا بندہ توکھا کھا جاتا ہے میں ایک دکان تے ایک دفعہ پیغام بھیجیا میں کہ انہوں نے آخ بھی میں نو فلانی شے چاہی دی وہ دکاندار نے فٹ میں نو فون کیتا میں نو کہندا مال تے ہے پر تواڈے والا نہیں مال تے ہے پر میں کہا بھی مینو کی ہے میں وہ مال نہیں لے تو آنا مال ہے وہ سا کہ نہیں جی وہ دو نمبر وہ ہولی جی آندہ وہ دو نمبر ہے آندہ کل جانا میں لاہور کل میں جانا ہے تو میں توڑ واسطے سپیشل ایک نمبر لب کے لیا میں کہ واہ بھائی واہ تیری اس گل نہ میں نے سبق آ گیا لوگ دو نمبر عقیدے نو بڑا چمک دیاں سمجھ کے پجدے نے نہیں جی جمعہ اتھے 1 بجے ہو جاندہ ہے اتھے جمعہ 1:15 ہو جاندہ چمکاندے نے نا سجنا نہ نماز خراب کر نہ عقیدہ خراب کر نہیں
میرے امام نے آکھا سی سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ ہوں یہ دور آ گیا، سونا جنگل، سونا دا مانا ویران، سونا دا مانا ویران جنگل۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں ان سمجھ عقیدے دے لحاظ نہ ویران جنگل ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ اس واسطے سرکار دے ذکر دی محفل وچ آئیو، یاد رکھو قرآن وچ جا بجا نبی پاک دے میلاد دا ذکر ہے، اور میلاد دی محفل ہوندی جدے وچ حضور دے آن دا ذکر ہوئے۔ ایک آیت تے میں گفتگو کیتی، ان 3-4 آیتاں او سنانیاں نے جنہاں وچ حضور دے آن دا ذکر ہے، حضور دے، بس ایک گل پلے من لو کہ میلاد دی محفل ہو ہوندی جدے وچ حضور دے آن دا ذکر کیتا جائے، تے قرآن وچ تے 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ لو ایک آیت تو سنیے نا، 2-3 آیتاں سن لو۔ پہلی آیت تسی سن چکے ہو، قد جاءکم من اللہ نور۔ دوسری آیت سنو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس آیت وچ بھی جاد لفظ ہے، اتھے صفت برہان دا ذکر آیا ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب تواڈے کول آئے نے، تے آئے نے تواڈے پروردگار والوں۔ اس آیت وچ من اللہ دا لفظ ہے، اے نور آیا اللہ والوں، اتھے فرمایا برہان آئے تواڈے پروردگار، تواڈے رب والوں آئے نے تواڈے کول۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تواڈے رب والوں تواڈے کول برہان تشریف لے آئے نے، حضور دے آن دا ذکر۔ تیسری آیت سنو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں نبی پاک نے نبی پاک دیاں 2 صفتاں دا آیت دے آخر بھی ذکر کیتا ہے۔ حضور ایمان والیاں واسطے رؤوف بھی بن کے آئے نے تے رحیم بھی بن کے آئے۔ تاں میں آکھیا بھی اے آکھیا کرو جو قرآن میں رب نے آکھیا ہے، رؤوف الرحیم، نبی کریم رؤوف الرحیم، رسول کریم رؤوف الرحیم، ایو نام نے جڑے بے نیاز رب نے قرآن وچ میرے نبی پاک دے نام بلائے نے۔ ایک اور آیت سنو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت میں بھی جاء لفظ ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول آ جائے میرا پیارا رسول۔ کدھر آن دا ذکر ہے، کدھر بھیجن دا ذکر ہے، کدھر آن دا ذکر ہے، کدھر سنو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اس آیت میں حضور نو بھیجن دا ذکر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیت میں بھی بھیجن دا ذکر ہے، کسی آیت میں بھیجن دا ذکر ہے، کسی آیت میں آن دا ذکر ہے۔ اس واسطے او رسول آئے نے
او نبی کریم آئے نے، او رسول کریم آئے نے جنہاں دا نور عرش والے رب نے ساری کائنات تو پہلا تخلیق کیتا ہے، اوہی نور مبارک ربیع الاول دی 12 تاریخ نو حضرت آمنہ دی آغوش وچ اسے نور پاک دا ظہور ہویا ہے۔ حاجی فقیر محمد صاحب اسے واسطے ہر سال سرکار دا میلاد مناندے نے، کیونکہ جتھے سرکار دا میلاد شریف منایا جائے جڑا بندہ منائے پورا سال اللہ پاک انہوں برکتاں عطا فرماندا ہے، برکتاں عطا فرماندا ہے۔ تے حضور آئے تے کائنات دے ذرے ذرے نے آکھیا جگ نور و نور، اتاں نور دے عنوان نہ میلاد بیان ہویا ہے، جگ نور و نور آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے۔ میں شاہ کوٹ آن لگا تے میرے گھر دے بوئے کے ایک بندہ ریڑھی لاندا سادہ جے، مینوں آندا جی اج کتھے چلے ہو؟ میں کہ شاہ کوٹ۔ آندا خیر ہے؟ میں کہ میلاد شریف۔ آندا کل بھی گئے سو جلوس سی میلاد، اج پھر چلے ہو؟ میں کہ اج پھر چلنا۔ مینوں آندا یہ میلاد شریف کدوں تک چلدا رہنا ہے؟ یہ روز ہی میلاد، روز ہی میلاد۔ میں کیا روز ہی میلاد؟ آندا یہ کدوں تک رہنیاں نے اے میلاد پاک دیا محفلاں کدوں تک رہنیاں؟ وہ سرائکی شاعر نے پھر بڑا سونا جواب دیتا ہے، انہیں کہا ہے جدوں تک راسی اے دنیا آباد۔ اچھا یہ نقطہ سمجھ لو، اسی نہیں ساں تے میلاد ہے، اسی اساں ٹر جانا دنیا تو میلاد رہنا ہے، اے نہیں مکنا۔ میرے امام 1921 بھی سال ہویا اعلی حضرت دا، 1921 وچ تو میرے امام نے آکھا سی حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ یہ تے بھائی مکن والا کام نہیں، اگر نہیں ہے ربیع الاول بس مکن دی دیر ہے۔ میں کہ نہیں، اگلا مہینہ آ رہے ربیع ثانی دا، ربیع الاول دیاں محفلاں جاری نے، مہینہ جاری ہے۔ ہونے تو لوگ فون کر دیں جی وڈی 11ویں دا ٹائم چاہیے۔ میں کہ یار میلاد دیاں محفلاں تو ہو لین دے، انہاں کہا جی نہیں پھر بکنگ ہو جاندی۔ نعت خان بھی آندا نہیں میں انگلینڈ جانا ہے۔ سعید رحمانی کو جائیے آکھی یار وڈی 11ویں دا ٹائم دے، آندا نہیں میں فیصل آباد جانا ہے۔ عباس قادری ٹائم دے یار 11ویں دی محفل اگلے مہینے کریں، انہوں نے کہا نہیں یار میں چکوال جانا ہے اس نے۔ وہ آجو جدے کول جاؤ آندا جی ٹائم ہی کو نہیں، میرا ٹائم ہی کو نہیں۔ نقیب محفل نو کہو تو آندا جی نہیں سوری سر سوری 3 مہینے ہو گئے میری ڈیٹاں بک نے۔ ایک مولانا صاحب نو میں فون کیتا، میں کہ جی پروگرام کرانا ہے کھجور والی مسیتی، میں نے 3 سال تک میری ڈائری فل ہے۔ یہ تو محفلہ مکڑیاں ہی نہیں۔ ربیع ثانی ایک کونی بندہ اج ہی آیا سی، انہیں بوا کھڑکایا، میں کہ خیر ہے اج پتہ کون بندہ صبح صبح آ گیا۔ میں نے کہا جی اے وڈی 11ویں کو ڈیٹ ایک میرے واسطے رکھو۔ میں کہ جی خیر ہے؟ آندا جی مکان نواں بنایا ہے، ادو تک مکان تیار ہو جانا، اسیاں نے ذرا فنشنگ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو جائے، میلاد میرا میں سارا مکان مکمل ہو گیا نا تو نبی پاک دا میلاد سکھیا ہے۔ میلاد منت منی میرا سونا گھر بنیا تو نبی پاک دا سونا میلاد کرانا۔ میں کہ یہ تو آنا ہے ربیع الاول چ میلاد ہوندا، اتنے تو ربیع ثانی چ ہو رہا ہے۔ پنواں کول پٹرول پمپ انہیں کہا جی جمادی الاول تیار ہو جانا میرا پمپ۔ میں نیت کیتی میرا پمپ چلے آنا تو میں نبی پاک دا میلاد کرانا ہے۔ میں کہ اتنے مہینہ ربیع الاول دی پابندی نہیں نہ قید، یہ تو برخوردار، یہ تو پورا سال ہی سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا بچہ جمے تھے میلاد، وہاں جو بچہ ہویا جی اور میں میلاد سکھے سی میرا پتر دے تے میلاد کرانا۔ اچھا ہن تبلیغ دا ہی فائدہ، دن رات میں لوگوں نوں دسنا نا کہ بیٹیاں واسطے حضور نے دعا کی تھی، بیٹیاں واسطے کوئی ایسی حدیث ہی نہیں، بیٹی دی حدیث ہے جنہوں رب تیاں دے 1 2 3 جنیاں تیاں رب دے، اچھی پرورش، اچھی تربیت، اچھی تعلیم، بالغ ہون تے اچھا نیک صالح رشتہ ویکھ کے دی شادی کر دینا، نکاح سرکار نے فرمایا جنت انج ہوئے گا جویں 2 انگلیاں ملیاں۔ اچھا ہوں اگے لوگ آتے سن جی دعا کرو رب پتر دے،
اور میرے کو ہوں کل ایک بندے نے مینو اس آخیا جی دعا کرو رب ایک تھی دے دے. وہ آدھے تھوڑے کو حدیث سنی ہے نا تے دعا کرو. میں کہ وہ تے لوگ آدھے لے پھر تھی ہو پئی دوجی آ گئی. وہ میں کہ کملیا کدی سوچ نہ نبی پاک دیاں 4 صاحبزادیاں سن. یہ تیاں ہونا کوئی الٹا پلٹا کام ہوندا تے پھر حضور دیاں تے 4 بیٹیاں. جیڑا بندہ مینوں پریشان ہو کے آکھے نا جی 3 بیٹیاں نے چوتھی بھی آ گئی ہے ہوں دعا کرو کوئی میں نہ پہلے تے تو خوش ہو نا تینوں 4 رب دے. سوچ پھر ذرا غور کریا کر کلیاں بیاہ کر سوچیا کر بے نبی پاک نو بھی رب نے 4 صاحبزادیاں دیتی. یہ رب دیاں عطاواں نے. میں کہ جو ہوں تے بیٹی ہوئے تو لوگ میلاد اگے نہیں اگے آنسن جی دعا کرو پتر ہوئے 30 ہوں چپ کر جاندے سن پوچھنا نہ سناؤ. پھر دعا کرائی سا جی کو خوشخبری آئی تو بڑا ٹھلا جہ منہ کر کے ہاں جی بیٹی ہوئی ہے جی. جی بیٹا ہویا ہوئے تو پھر آدھے تہاڈی دعا نال اللہ نے کرم کیتا پتر ہویا جی. بیٹی واری منہ ہے بھولا جہ کر لینا. نہ سجنا ساڈا دین یہ سکھاندا ہے تھی ہوئے اچھی قرآن تے حدیث دی تعلیم مطالعہ کرو نا تی اچھی تعلیم دیو اچھی تربیت پرورش کرو تے دیکھ بھال نگہبانی اچھی کرو. کھان واسطے سونے دا لقمہ دیو اولاد نو. اولاد دی صحیح تربیت لوگ نہیں کر پاندے توجہ نہیں دیندے. کیوں؟ بزرگاں نے ایک اصول لکھیا ہے انہاں کہ کھان واسطے اولاد نو سونے دا لقمہ دیو تے انہاں دی دیکھ بھال شیر دی اکھ نال کرو. تے اولاد دی پرورش تربیت کرن دا اصول اولاد دی نگہبانی شیر دی اکھ چاہی دی تے کھان واسطے پھر سونے دا لقمہ. اے اولاد دی تربیت. تے ہن تے بیٹی ہوئے تاں وی آندے حضرت جی کوئی جمعے نو ٹائم کڈو نا جمعے نو تے آنا ہی ہوندا تسی شاہ کوٹ. چلو ساڈا بھی سر جائے گا کوئی جمعے دا ٹائم دیو سانو اسی جمعے تو بعد میلاد شریف کرانا. میں کیا میلاد شریف کرانا تے ربیع الاول شریف پہلے دسنا سی تسی ہن تے ٹائم کو نہیں آندے نہیں سانو جمادی ثانی دے دیو. میں منت منی سی رب مینوں تی دے نا 4 پتر نے ہن رب نے تی دتی تے میں میلاد سکھیا سی تی دا. میں کہ بے نیاز رب بیٹیاں ہون تے حضور دا میلاد بیٹا ہوئے تو حضور دا میلاد پٹرول پمپ نواں لائیے تو حضور دا میلاد مکان نواں لائیے بنائیے تو حضور دا میلاد دکان نویں پائیے تو حضور دا میلاد جی دکان بھی سودا نواں پائیے چینج کی کریے کاروبار تے جی میلاد کرانا ہے. اے نہیں مکن والی شے. وہ سرائکی نے آکھیا جدوں تک راسی اے دنیا آباد انجے ہوندا راسی نبی پاک دا میلاد. جدوں تک راسی اے دنیا آباد انجے ہوندا راسی نبی پاک دا. وآخر دعوانا